मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। पिछले रुकू में तौहीद का बयान चल रहा था कि ईसा इब्न मरियम अल्लाह के बेटे नहीं है। अल्लाह ने अहले किताब से खिताब किया कि तुम रुक जाओ इस बात से कि उनको माबूद करार दो, उनको अल्लाह का जुज़्व करार दो, इस बात से रुक जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अब आगे अल्लाह फरमा रहे हैं कि जिस ईसा को खुश करने के लिए तुम ये काम कर रहे हो ना, उनको खुदा का हिस्सा बना दिया तुमने, खुद वो ईसा इस बात को पसंद नहीं करते। जैसे कि आजकल मजहबी रहनुमा जो हकीकत में परहेजगार होते हैं, जिनकी कब्रों पे लोग सजदे कर रहे हैं, तो खुद वो साहिब कब्र को खुशी नहीं होती कि मुझे सजदा करो। यानी ये तो बड़ी हमाकत हो गई ना कि अल्लाह भी खुश नहीं हो रहा और जिसको खुश करने के लिए ये काम कर रहे हैं वो भी खुश नहीं हो रहा। तो अल्लाह फरमाते हैं कि ईसा इब्न मरियम इस बात से खुश नहीं होते कि तुमने उनको बेटा बना दिया और तुम उनकी इबादत कर रहे हो, बल्कि ईसा इब्न मरियम तो अल्लाह के बंदे थे और उनको इसमें कोई आर महसूस नहीं होती थी कि वो अल्लाह के बंदे बन के रहें, बल्कि ये चीज़ उनके लिए काबिल फ़ख्र थी कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, अल्लाह का रसूल हूँ, अल्लाह का ग़ुलाम हूँ। इसलिए अल्लाह ने फरमाया लन यस्तनकिफल मसीहु, हरगिज़ मसीह अलैहिस्सलाम आर महसूस नहीं करेंगे इस बात में कि वो अल्लाह के बंदे हों, वलल मलाइकतुल मुक़र्रबून, और ना मुक़र्रब फरिश्ते इस बात में आर महसूस करते हैं, क्योंकि मुशरिकीन मक्का फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियाँ कहते थे, तो ये भी कुफ्र था। तो फरिश्ते भी अल्लाह का ग़ुलाम बनने में फ़ख्र महसूस करते हैं, ईसा इब्न मरियम भी। और क्योंकि अल्लाह का ऐलान है, कायदा है, वमन यस्तनकिफ़ अन इबादतिही, जो भी अल्लाह का ग़ुलाम बनने में आर महसूस करेगा, अपने आप को अल्लाह का बंदा कहने में आर महसूस करेगा और तकब्बुर करेगा, क्योंकि ज़ाहिर है ये तकब्बुर है, फसयहशुरुहुम इलैहि जमीआ, तो अल्लाह उन सबको अपनी तरफ जमा करेगा। और फिर क्या होगा, फअम्मल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो ईमान लाए और नेक अमाल किए, उनको पूरा पूरा बदला अता किया जाएगा, बल्कि अल्लाह अपनी तरफ से इजाफी भी देगा उनको। और जिन्होंने आर महसूस की थी अल्लाह का बंदा बनने में, वो लोगों को अपना बंदा बना रहे थे, अपनी तरफ लेकर आ रहे थे अल्लाह के पास ले जाने के बजाय, और तकब्बुर कर रहे थे, तो अल्लाह उनको दर्दनाक अजाब देगा। तो ईसा इब्न मरियम तो अजाब से महफूज हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि वो इस बात में खुशी महसूस करें कि तुम उनको अल्लाह का बेटा कहते हो और तुम उनसे मुरादें मांगते हो? ये कैसे, ये वो खुश नहीं है, क्योंकि उनको पता है इसका तो अंजाम बहुत बुरा है क़यामत के दिन। वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, और जो लोग अल्लाह का बंदा बनने में आर महसूस करते हैं, वो अल्लाह के अलावा क़यामत के दिन कोई वली मददगार नहीं पाएंगे। और अल्लाह इसलिए मदद नहीं करेगा कि वो तो खुद अजाब देने वाला होगा। या अय्युहन्नास, क्योंकि सूरत का इख्तिताम हो रहा है ना, तो अब अल्लाह ने बार बार सारी दुनिया के सारे इंसानों से खिताब कर रहे हैं। पहले अल्लाह ने पिछले रुकू में खिताब किया, ए लोगो तुम्हारे पास रसूल आ चुके हैं। अब अल्लाह ने उसी बात को दूसरे अंदाज से बयान की, कुरान की बलागत है। या अय्युहन्नास, है सारी दुनिया के सारे इंसानों, क़द जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास वाज़ेह दलील आ चुकी है। यानी बुरहान की इस्लाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ये कुरान, ये मामूली दलील नहीं है, खुली दलील है। बुरहान कहते हैं ऐसे 2 और 2 4 की तरह आपने वाज़ेह कर दिया किसी चीज़ को, यानी हमने हक और बातिल को 2 और 2 4 की तरह वाज़ेह कर दिया है। सारी दुनिया के सारे इंसानों, बहुत वाज़ेह दलील आ चुकी है तुम्हारे पास। वअंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना, और खुला हुआ नूर हमने तुम पे नाजिल कर दिया है। नूर, वाज़ेह नूर, क्या मतलब? एक टिमटिमाता हुआ चिराग होता है जिसका पता ही नहीं चल रहा होता कि ये रोशनी दे भी रहा है कि नहीं दे रहा, और एक होता है बहुत सख्त अंधेरे में आप एक बहुत बड़ी पावरफुल लाइट लगा दें जिससे एकदम आपके सामने जंगल में रोशनी हो जाए और आपको पता चल जाए कि सही रास्ता क्या है, गलत रास्ता क्या है। तो इंसान को किन उसूलों पे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, वो किन उसूलों पे ज़िंदगी गुजार के अच्छा इंसान बन सकता है, किन उसूलों को तोड़ के बुरा बन सकता है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, जन्नत का रास्ता कौन सा है, जहन्नम का रास्ता कौन सा है, इसके बारे में अल्लाह ने एक आसमान से एक इतना बेहतरीन चिराग नाजिल किया है कि जिसके चिराग होने में दो राय नहीं हो सकती। नहीं, वो दूध का दूध और पानी की तरह हक और बातिल को वाज़ेह, दूध का दूध और पानी की पानी, एक मिसाल दी जाती है ना, इसकी तरह हक और बातिल को वाज़ेह कर रहा है, जिसको सूरह फुरकान में क्या कहा, तबारकल्लज़ी नज़्ज़ल अल फुरकान, बरकत वाली है वो ज़ात जिसने अल फुरकान नाजिल किया, यानी हक और बातिल में बिल्कुल तमीज़ करने वाली किताब नाजिल कर दी उसने। तो आप देखें जिनके पास कुरान नहीं है आज कैसी गुमराहियों में है ना, पूरा ख़ानदान निज़ाम बर्बाद हो गया, शराबें पी रहे हैं और सूद को पूरी दुनिया में नाफिज करके मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया दुनिया की,
اور ہومو سیکس کو حلال کر دیا. جو گند معاشرے میں ہو رہا ہے, ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کیا جا رہا ہے, کیوں ان کے پاس عقل ہی نہیں ہے یہ سوچنے کے لیے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. جو آپ کے سب سے بڑے محسن تھے ان کے حقوق کے لیے کوئی تنظیم نہیں اٹھتی, اور گرل فرینڈ کے حقوقوں کی بات ہو رہی ہے کہ عورت کے حقوق کی بات ہو رہی ہے, مگر وہ عورت جو ماں کے روپ میں تھی اس کے حق کی بات ہی نہیں ہوتی ہے. عورت ہونے میں سب سے بڑا مقام تو یہ کہ وہ آپ کی ماں ہے, تو ماں ہونے کی حیثیت سے اس کا کوئی حق نہیں ہے, اور جوان ہونے کی حیثیت سے اس کے لاکھوں کروڑوں حقوق ہیں. تو یہ عجیب بوکھلاہٹ کا شکار ہے دنیا. تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے بہت واضح نور تم پر نازل کر دیے, یعنی قرآن نازل کر دیا. پھر اللہ پھر خوشخبری دے رہا ہے کہ یہ جو سب کچھ ہو گیا نا, دیکھو اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی رہنمائی میں نیک عمل کرو گے تو میں آخرت میں بڑا نوازوں گا تمہیں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ, بس وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے, وَاعْتَصَمُوا بِهِ, اور اس کی رسی کو انہوں نے مضبوطی سے تھام لیا. مضبوطی کا مطلب یہ جو لڑکنا پن ہے نا, جو آج جس میں مسلمان مبتلا ہیں, یہ نہیں کرو کہ ادھر مسلمان ہیں پھر تھوڑا سا غیر مسلموں کی طرف مائل ہو گئے. پھر وہ ہے نا کہ ایک شاعر نے شعر کہا ہے کہ حج بھی کعبہ کا کیا اور گنگا کا اشنان بھی, خوش رہے رحمان تو راضی رہے شیطان بھی. یعنی ادھر اللہ کو بھی مان رہے ہیں اور ساتھ ساتھ غیر مسلموں کی رسومات کو بھی فالو کر رہے ہیں. تو یہ مطلب ہے وَاعْتَصَمُوا بھی, مضبوطی سے پھر اسی کو تھام لو گے. کہ جیسے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مَن رَضِیَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِینًا وَبِمُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم نبیًّا ذاق طعم الایمان. جو اس پہ راضی ہو گیا نا, مطمئن ہو گیا کہ میرا رب اللہ ہے, میرا مذہب اسلام ہے, اور میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس پہ خوش ہو گیا. خوش کا مطلب مطمئن, کہ اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ایمان کی مٹھاس کو چکھ لے گا, اس کو لذت محسوس ہوگی اس میں, پھر اسلام پر عمل کرنے میں. تو وَاعْتَصَمُوا بِهِ کا یہ مطلب ہے. بس جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور مضبوطی سے اللہ کو تھام لیا, فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ, ان قریب اللہ ان کو رحمت میں داخل کرے گا, جو رحمت اللہ کی طرف سے ہوگی. وَفَضْلٍ, اور فضل میں داخل کرے گا, یعنی مزید فضل بھی دے گا. رحمت کا مطلب ہے کہ گناہوں کو معاف کرے گا. جب آپ نیک اعمال کرتے ہیں تو پھر یعنی آپ اپنے ٹریک صحیح کر لیں, تو پھر اگر کچھ چھوٹی موٹی کوتاہیاں ہوتی رہیں گی تو اللہ کی رحمت بھی. دیکھیں رحمت کا مطلب کیا ہوتا ہے, رحم عربی میں استعمال ہوتا ہے کسی پہ ترس کے وقت جو آپ کی کیفیت بنتی ہے. جیسے آپ نے کسی بیمار جانور کو دیکھا, ہمیں ایک رحم آتا ہے نا دل میں, یعنی اس پہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ اس مصیبت سے ہم اس کو نکالیں, دل نرم ہو جاتا ہے ہمارا. تو اللہ جب رحم کرتا ہے تو اس کی کیفیت تو اللہ ہی جانتا ہے, اس کو انسانوں پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا. لیکن وہ رحم کا مطلب کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں, اب ہم سزا کے مستحق ہیں, لیکن اللہ کو ہم پہ ترس آ گیا کہ میرا بندہ ہے, مجھ سے گڑ گڑا رہا ہے, یا نہیں بھی توبہ کر رہا کہ چھوڑو اس کی اس کوتاہی کو میں معاف کروں, کیسے آگ میں ڈالوں اس کو میں. تو یہ رحمت ہے. یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے تو اللہ سے رحمت مانگتے تھے, مگر امتیوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے رحمت کی دعا کریں, کیونکہ اس میں ایک قسم کی بے ادبی ہے کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما. کیا مطلب, اس میں یہ میسج گویا جا رہا ہے کہ نبی کی حالت بہت معاذ اللہ نقل کفر ایک عجیب مشکل میں ہے اور اللہ آپ پہ ترس کھائے. تو چونکہ اس میں بے ادبی کا عنصر تھا, اس لیے امتیوں کو منع کر دیا کہ آپ نبی کے لیے یوں دعا کرو اللہم اغفر لی محمد یا اللہم ارحم محمد صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ آپ نے دعا مانگنی اللہم صلی علی محمد. صلی کا مطلب رحمت سے اوپر کی چیز, یعنی اضافی اللہ کی طرف سے نعمتیں. تو اس میں ادب کا, بے ادبی کا خطرہ تھا, اس لیے امت کو. لیکن نبی نے اپنے لیے رحمت کی دعائیں مانگی ہیں, کیونکہ نبی کا جو اللہ سے تعلق ہے اس میں تو جتنی تواضع اختیار کی جائے, جتنے قسم پرسی کا اظہار کیا جائے, وہ اللہ کو یہ بات پسند ہے. تو نبی اپنے لیے رحمت کی دعائیں مانگتے تھے, لیکن امت کو منع کیا کہ درود پڑھا کرو. درود کا مطلب صلاۃ کا لفظ استعمال کیا کرو, جو اضافی نعمتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن نبی کے علاوہ پوری امت کے لیے رحمت کی دعا مانگی جائے گی, کیونکہ کسی سے بھی گناہ ہو سکتا ہے اور وہ قابل ترس ہو سکتا ہے گناہ کے بعد کہ اس کو سزا ملنے والی ہے. انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ الفاظ کی بھی بڑی اسلام نے احتیاط سکھائی ہے کہ الفاظ ایسے استعمال نہ کیا جائیں جس سے بے ادبی کا عنصر ہو. خیر, اللہ نے فرمایا فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ, اللہ اپنی طرف سے رحمت میں داخل کرے گا. وہ فضل کا معنی کہ رحم بھی کھائے گا تم پر اور فضل اضافی بھی دے گا جس کے تم مستحق نہیں تھے, وہ بھی تمہیں دے گا اضافی نعمتیں. وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ, اور اللہ ان کو ہدایت دے گا الیہ, اپنی طرف سیدھے راستے کی, یعنی سیدھے راستے کی ہدایت دے گا, ایسا سیدھا راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہوگا,
اس راستے کی ہدایت دے گا، اپنی طرف لائے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو شریعت پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، تو اس کے لیے ہدایت کی راہیں اور کھلتی چلی جاتی ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جنگل میں کھڑے ہوں، اندھیرا ہو، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا راستہ کدھر ہے، اچانک ایک لائٹ ہو گئی اور آپ کو پتہ چل گیا یہ سیدھا راستہ ہے۔ اب آپ پریشان ہو کہ بھئی اس سیدھے راستے پہ چلا تو مجھے 1 کلومیٹر تک تو نظر آ رہا ہے، اس کے بعد تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا کہ آگے راستہ کون سا ہے۔ تو ہم کیا ترغیب دیں گے ایسے آدمی کو؟ بھائی تو اس راستے پہ چلنا شروع کر، جیسے جیسے یہ والا راستہ تیرے لیے اللہ نے واضح کر دیا، روشنی آ گئی، تو تو جب اس ٹریک پہ چلے گا تو آگے بھی راہیں کھلتی چلی جائیں گی، آگے بھی سائن بورڈ ملیں گے کہ اب تو نے رائٹ ٹرن کرنا ہے یا لیفٹ پہ ٹرن کرنا ہے، تو چل تو صحیح۔ تو جب انسان جتنی یعنی آپ کو حق بات سمجھ میں آ گئی ہے نا، اتنی کو فالو کریں تو جو ابھی سمجھ میں نہیں آ رہی وہ بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ نیک لوگوں کو سیدھے راستے پہ چلاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے سورہ آل عمران میں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اہل ایمان کا دوست ہے، ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کر آتا ہے۔ حالانکہ اہل ایمان تو روشنی پہ آ چکے ہیں نا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے نہیں، میں ایمان والوں کو روشنی میں لاتا ہوں۔ کیا مطلب؟ جس روشنی پہ وہ ہیں، جب اس پہ وہ چلتے ہیں تو اور روشنیاں ہوتی ہیں ان کے لیے، اور راستہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ اور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، کافروں کا دوست طاغوت ہے، طاغوتی قوتیں ہیں، شیطان ہے۔ یخرجوہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنیوں سے اندھیروں کی طرف لے کر آتا ہے۔ یعنی وہ کیا کرتے ہیں، جو روشنی تھی ان کے پاس، جتنا پتہ تھا صحیح کا، اس کو بھی فالو نہیں کیا تو مزید گمراہیوں میں چلتے چلے جاتے ہیں۔ یعنی جتنا حق کا پتہ تھا نا، جب اس کو فالو نہیں کیا تو جو پتہ تھا وہ بھی غائب ہو جاتا ہے ان سے، یعنی جو صحیح راستہ معلوم تھا اس سے بھی اندھے ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ جنگل میں کھڑے ہوں، روشنی ہو گئی، یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے۔ اب آپ سیدھے راستے پہ اس لیے نہیں چل رہے کہ آگے کا مجھے پتہ نہیں کہ بھئی کیا ہے، آگے تو راستہ نظر نہیں آ رہا، اس بیس پہ آپ غلط راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہو۔ حالانکہ جتنا صحیح نظر آ رہا ہے اتنے تو چلو نا، لیکن اس پہ بھی اگر نہیں چل رہے تو مزید اندھیروں میں چلے جاؤ گے۔ کیا مطلب؟ جتنا پہلے سیدھا نظر آ رہا تھا نا راستہ، اب وہ بھی نظر آنا بند ہو جائے گا، اب آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ تھوڑا سا سیدھا راستہ جو مجھے نظر آ رہا تھا وہ بھی کہاں ہے۔ یہ مطلب ہے کہ اللہ اہل ایمان کو مزید ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور اہل کفر جو سیدھے راستے کو بالکل بھی فالو نہیں کرتے ان کو مزید گمراہیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ تو یہ دنیا میں سزا ملتی ہے، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔